اے خدا این وصل را ہجراں مکن، اس حقیقت کو ہجر میں مت بدل، ہمیں وہاں اپنے ساتھ جوڑے ہوئے رکھ، وہاں ہمیں خود سے جدا مت کر، ہم تو تمہارے عشق میں مارے مارے پھرتے ہیں، پھر ہماری روح کے اس باغ کو سرسبز و شاداب رکھ، ہم عاجز و مسکین کو اس طریقے سے دنیا کے حوالے مت کر، شمع جمع عاشقاں برہم مزن، اب وہ عاشق جو تمہاری محبت کی شمع جلائے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنی محبت میں، اپنی معرفت میں چلتا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج ہم دیوان شمس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور جس غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس میں مولا روم رحمۃ اللہ علیہ جو عاشق ہوتا ہے، اور جو جب وہ وصال کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، واصل باللہ ہو جاتا ہے، یا اپنے محبوب حقیقی سے ایک حقیقی وصال اختیار کر لیتا ہے، تو تب اس عاشق کے اوپر، اس محب کے اوپر، اس طالب کے اوپر کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں، کس طرح کے ذہنی خیالات اور قلبی رجحانات اس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک عاشق کس طرح کی کیفیات سے گزرتا ہے جب وہ وصل اختیار کر لیتا ہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے تب وہ ندا، دعا اور مناجات سے کام لیتا ہے، یہ سب بتا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اے خدا این وصل را ہجراں مکن، کہ اب جب تو ہم میں اپنی حقیقت کو لا چکا ہے، تو اب وہاں جو ہے اس کیفیت کو، اس حقیقت کو ہجر میں مت بدل، اب جب ہم اپنی حقیقت کو پا چکے ہیں تو اس حقیقت کی جو لذت ہے وہ ہم میں برقرار رکھ، اور وہاں ہمیں کسی پردے میں نہ ڈال۔ اے خدا این وصل را ہجراں مکن، سرخوشان عشق را نالا مکن، اور جو تمہارے عشق میں ایک سرور، ایک کیف میں پھر رہے ہیں، ایک حضوری میں ہے، تو اس کو کسی اور کیفیت میں مت بدل، وہاں ہمیں خوش رہنے دے، ہمیں وہاں ناراض مت کر، ہمیں وہاں اپنے ساتھ جوڑے ہوئے رکھ، وہاں ہمیں خود سے جدا مت کر، سرخوشان عشق را نالا مکن، ہم تو تمہارے عشق میں مارے مارے پھرتے ہیں، ہمیں اپنے عشق میں مبتلا رکھ، ہمیں جو تم نے غیر سے ہمیں جدا کر رکھا ہے اور اپنے عشق میں مبتلا کر رکھا ہے، تو ہمیں اسی ہی کیف و سرور میں رکھ، باغ جاں را تازہ و سرسبزدار، اور پھر ہماری روح کے اس باغ کو سرسبز و شاداب رکھ، وہاں جو تم نے اپنے اسرار و تجلیات جو اسرار کی صورت میں ہم میں رکھ دیے ہیں،
ان کے ذریعے سے ہماری جان کو تازہ رکھ۔ کستیں بستانویں مستامکن، اب یہاں کوئی ہجر کا موسم نہ آئے، اب یہاں کوئی خزاں کا موسم نہ آئے، اب یہاں کوئی فراق کا موسم جو ہے وہ نہ آئے۔ تو ایسا کوئی ارادہ نہ کر کہ جو ہمارے لیے کسی غم کا، کسی پریشانی کا باعث بنے۔ چوں خزاں بر شاخ و برگ دل مزن، اور اس وجود کے درخت کی جو شاخیں ہیں، جو پتے ہیں، جو ٹہنیاں ہیں، اس پر خزاں نہ لا۔ اس دل کے اوپر وہ جو خزاں ہے وہ نہ آئے۔ خل کرا مسکین و سرگرداں مکن، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو مسکین ہیں، ہم تو پہلے ہی تمہارے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ ہم عاجز و مسکین کو اس طریقے سے دنیا کے حوالے مت کر، وہ جو دشمن ہیں ان کے حوالے مت کر، ہمارے شعور نے جو ہمیں بھٹکا رکھا ہے اس کے حوالے مت کر۔ ہم طرح طرح کی مصائب میں خود کو پہلے ہی الجھا رکھا ہے، ان کے حوالے مت کر۔ تو ہمیں یہاں اپنی مہر و محبت، اپنے عشق کے معاملات میں رکھ اور اپنی حریم ذات کے گرد چکر کاٹتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بر درختی کا آشیان مرغ توست، تو اس وجود کے درخت پر تو ہی بسیرا رکھتا ہے، تو ہی، تمہاری محبت ہی ہے جو اس دل میں ہے۔ شاخ مشکن مرغ را پر رامکن، اب اس شاخ پر اپنا بسیرا جو ہے وہ قائم رکھ، یہاں سے اپنی محبت کو مت اڑا، یہاں سے اپنے عشق کو دور مت کر۔ شمع جمع عاشقاں برہم مزن، اب وہ عاشق جو تمہاری محبت کی شمع جلائے ہوئے ہیں اور اس کے گرد پروانے کی طرح گھوم رہے ہیں، اس کو مت بجھا، اس کو اپنی محبت کے ساتھ، اپنے عشق کے ساتھ عیاں رکھ، جلائے ہوئے رکھ۔ دشمنا را کور کن شاداں مکن، تو دشمن تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے عشق، تمہارے محبت کی جو شمع ہے یہ بجھ جائے، تو ان کو خوش مت کر، ان کو اندھا رہنے دے، ان کو شاداں مت کر، فرحاں مت کر۔ کعبہ اقبال ماں این درگہ است، تو ہمارے لیے جو فخر کی بات ہے وہ تمہاری درگاہ، تمہاری چوکھٹ ہے۔ ہمارے لیے فخر یہ ہے کہ ہم تمہاری چوکھٹ پہ آ گئے، تمہارے در سے وابستہ ہو گئے۔ کعبہ امید را ویراں مکن، اب ہم نے یہاں آ کر تمہارے در سے لگ کر، تمہاری چوکھٹ سے لگ کر بہت امیدیں تم سے باندھ لی ہیں کہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوگا، وہ بھی مل جائے گا، تو ہمیں طرح طرح کی نوازشات سے نوازے گا۔ تو ہماری اس امید کے کعبہ کو مت گرا، جو ہم نے تمہارے بارے میں سوچ رکھا ہے اس کو ہمارے لیے باعث سعادت بنا، ہمارے لیے اسے باعث نجات بنا، اور ہماری امید کا یہ جو کعبہ ہے اس کو ویران مت کر۔ یہاں اپنے ہونے کی جتنی نسبتیں ہیں یا جتنے تعلقات ہیں جو کہ ہمارے تصورات کی صورت میں بھی ہیں، ہمارے جذبات اور ہمارے رجحانات کی صورت میں بھی ہیں، جو کہ ہم نے تم سے وابستہ کر رکھے ہیں، اس میں
اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنے عشق کا رنگ پیدا کرتا رہے۔ این تناب خیمرا بر مقصلاں، تو ہمارے اس خیمے کی جو تناب ہے، جس کا مالک تو ہے، اس کو ہمارے شعور کی جو مکھیاں ہیں جو ہمارے گرد منڈلا رہی ہیں ان کے حوالے مت کر۔ خیمہ توست آخر سلطان مکن، اس خیمے کا جو سلطان ہے وہ تو ہے، تو اس کو ہماری جبلی، ہماری طبعی اور ہماری جو شعوری حالتیں ہیں ان کی مکھیوں کے حوالے مت کر، وہ ہمیں خراب کر رہی ہیں، اور اس خیمے میں جو سلطان ہے وہ تمہاری ذات ہے۔ نیز تر عالم سے ہجراں تلخ تر، تو ہمیں اپنی محبت میں، اپنی معرفت میں چلتا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر چے خواہی کن و لیکن آ مکن، لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے سے ہٹ جائیں، وہ راستہ جو تمہاری طرف چلتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ہم یہ محبت چھوڑ دیں، وہ محبت جو ہمیں تمہاری طرف مائل رکھے ہوئے، تو اس کو ہجر میں مت، اسے ہمارے لیے تلخ مت کر۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ہم اس راستے سے ہٹ جائیں، جتنے بھی دشمن ہیں وہ چاہے ہمارے اندر سے ہیں چاہے باہر سے ہیں، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ہم اس راستے سے ہٹ جائیں۔ تو ہمیں تو نے ہی ہمت عطا کی ہے، تو نے ہی توفیق عطا کی ہے، ہمیں اس راستے پر چلتے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے کوئی تلخ حقیقت کے طور پر نہ رکھ۔ ہمیں پتہ ہے کہ تو ایسا نہیں کرے گا، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں تو انہیں خوش مت کر، اور ہمیں اپنے ساتھ وابستہ رکھ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مولانا روم رحمہ اللہ کی اس غزل سے حاصل ہونے والے جو جذبات ہیں اور جو فیوز و برکات ہیں اس کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے، ہمارے لیے شعوری بہتری اور طبعی بہتری کا باعث بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔